اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمل جنین یعنی پریگننسی، فیٹس اور ابورشن، اس کا نیکسٹ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو شاید کام آ جائے کبھی کسی کے، یہ جو رکوع میں اور سجود میں تسبیح پڑھتے ہیں، یہ طاق میں پڑھنی چاہیے، سب کو معلوم ہے، کم از کم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، یہ بھی سب کو معلوم ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ 9 تک پڑھی جائے گی، 3 5 7 9۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 اور 11 یہ ڈبل ڈیجٹ شروع ہو جاتا، یہ احادیت کے منافی ہے، سمجھے؟ اس لیے یہ 9 تک جو ہے وہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دوئی نہیں نا، وہ توحید میں دوئی نہیں ہے، تو 10 اور 11 12 13 آگے وہ سارا جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ شروع ہو جاتا، اس لیے اس کو 9 تک رکھا جاتا، اور ٹائم اتنا ہوتا بھی نہیں ہے، اتنا ہی ٹائم ہوگا ملے گا، لیکن بیس اس کی یہ ہے۔ تو اگر کوئی آگے جا رہا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ المتارکہ، اگر نکاح ہو جیسے عام طور پہ ہوتا، اگر اس کی تمام شرائط پوری ہوں، جیسے ایجاب و قبول ہوا، 2 عاقل بالغ مسلمان مرد گواہان ہوں، لڑکی کا وکیل جو ہے وہ مرد ہو، وہ بھی عاقل بالغ مسلمان ہو، اسی طریقے سے مہر کا فیصلہ ہوا ہو، اور اس کے بعد وہ نکاح ہونے کے بعد وہ لوگوں میں مشہور ہو کہ یہ نکاح ہوا ہے، اس کے بعد رخصتی ہو جائے، رخصتی ہونے کے بعد وہ نکاح جو ہے وہ کنسیوم ہو جائے، یعنی میاں بیوی نے اکٹھے وقت گزار لیا، جسمانی تعلق قائم ہو گیا، اس صورت میں کیونکہ یہ اس کو کہتے ہیں نکاح صحیحہ، ٹھیک ہے، یہ نکاح صحیح ہے۔ اور اس میں ایک جو مین چیز ذکر رہ گئی وہ یہ کہ دونوں وہ جو مرد اور عورت جن کا نکاح ہو رہا ہے، لڑکا لڑکی جن کا نکاح ہو رہا ہے، شریعت کے مطابق ان کا نکاح ہونا جائز ہو، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے ان کا نکاح کرنا جائز نہ ہو۔ اس کی کئی لمبی لسٹ ہے اس کی، وہ بارہ اتنا ہی یاد رکھو کہ وہ اس سے اس کا شریعت کے مطابق نکاح ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں جو جدائی ہے، یعنی اس رشتے کو ختم کرنا، نکاح کو ختم کرنا، اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ طلاق ہے، یہ بھی معلوم ہے سب کو، پھر 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق، یہ بھی سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا دہرانا اس لیے ضروری تھا کہ نکاح صحیحہ کے اگینسٹ بھی ایک چیز آئے گی، اور جو طلاق ہے اس کے اگینسٹ بھی ایک چیز آئے گی، تو پہلے وہ کلیئر ہو کہ اصل چیز کیا ہے، اس کے مطابق پھر۔ لیکن اگر نکاح میں کوئی شرط رہ جائے پوری کرنا، جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں، اور وہ نکاح ہو جائے، تو وہ نکاح صحیحہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ نکاح فاسد ہوگا۔ اگر کوئی شرط پوری نہ ہو، جیسے گواہان کا نہ ہونا، یا ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو، وہ کہ جی یہ گواہ ہیں، تو وہ بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ 2 بالغ مرد اور وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے، یہ بھی نہیں کسی کرسچن کو کھڑا کر لے، بالغ تو ہو، مرد بھی ہو، مگر کرسچن ہو، ہندو ہو، یعنی غیر مسلم ہو، تو وہ بھی نہیں، مسلمان گواہ چاہیے اس کے لیے۔ تو چاہے وہ مرد اور عورت یا لڑکا یا لڑکی، شریعت کے مطابق ان کا نکاح جائز تھا،
مگر ان کا کیا ہوا نکاح جو ہے یہ نکاح فاسد ہو جائے گا. ان چیز کو بڑے میں اس لیے اس پہ نہیں جا رہا جو لکھا ہوا ہے، تاکہ تمہاری بیس جو ہے وہ بن جائے تو پھر آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. تو چاہے شریعت میں ان کا نکاح ہونا جائز تھا، یعنی وہ نامحرم تھے، محرم میں سے بھی نہیں تھے، کوئی عدت وغیرہ طلاق وغیرہ یہ معاملات بھی نہیں تھے، وہ کر سکتے تھے نکاح، شریعت اجازت دیتی تھی. لیکن وہ اس میں گواہان میں کمی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ گواہ موجود ہی نہیں تھے، یا انہوں نے کہا جی کہ اللہ ہمارا گواہ ہے، ٹھیک ہے، یا ملائکہ ہمارے گواہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نکاح فاسد ہے. نکاح فاسد کا معاملہ یہ ہے کہ نکاح صحیحہ میں تو اگر وہ نکاح ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ طلاق اور خلا ہے، لیکن نکاح فاسد میں جو جدائی کا طریقہ ہے وہ ہے متارکہ، جو تمہارے سامنے لکھا ہوا. متارکہ مینس ترک کر دینا، اور ترک کرنے سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ترک کر دیا، ٹھیک ہے. کیا ترک کر دیا؟ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ترک کر دیا. اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں وطی نہیں کریں گے. ترک کی یہ بنیاد ہے کہ ترک یہاں سے شروع ہوتا، اور اس میں بھی زبان سے کہا جائے گا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا یا میں نے تجھ سے تعلق ترک کر لیا. یہ ہو گیا نکاح فاسد. ابھی ہم اس پہ آتے ہیں کہ نکاح فاسد جو وہ کن کن صورتوں میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی کچھ مثالیں دے دیں گے، باقی ڈیٹیل تو وہ پھر نکاح کے چیپٹر میں پڑھائی جا سکتی ہے. ایک ہوتا ہے نکاح باطل. نکاح باطل وہ ہے جس کو شریعت ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ایز نکاح، بطور نکاح اس کو شریعت ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، یعنی وہ نکاح ہے ہی نہیں ہے. چاہے انہوں نے گواہوں کی موجودگی میں کیا، چاہے مولوی نے پڑھایا، فلانا ہوا ڈھمکانا ہوا، وہ نکاح جو ہے وہ مانا ہی نہیں جاتا کہ وہ یہ ہے ہی نہیں ہے. اب وہ نکاح کون سا ہے؟ وہ نکاح یہ ہے کہ اچھا بھلا معلوم ہو کہ یہ محرم ہے، یعنی اس کے ساتھ میرا نکاح جو ہے وہ حرام ہے شریعتاً، بندہ پھر بھی نکاح کر لے تو یہ نکاح باطل ہوگا. جیسے پتہ ہے کہ یہ میری رضائی بہن ہے، یعنی ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا، گو کہ فیملیز ڈفرینٹ ہیں. اب پتہ ہے کہ شریعت نے منع کیا ہوا، آیت ہے اس کے اوپر کہ آپ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ نکاح، ٹھیک ہوگی بات، پھر بھی کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں وہ جو نکاح ہے وہ نکاح باطل ہوگا. پھوپھی سے نکاح کر لے، یا اور لڑکی جو ہے وہ اپنے ماموں سے نکاح کر لے، یا چاچے سے نکاح کر لے، سگے چاچے سے، اور پتہ بھی ہو کہ یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ نکاح باطل ہے. اب تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، نکاح صحیحہ، نکاح فاسد اور نکاح باطل. نکاح صحیحہ میں ہم نے دیکھا کہ طلاق اور خلا کے ذریعے جدائی ہے، ٹھیک ہے، کہ سپریشن ہو گئی، تفریق ہو گئی، اور اس کا طریقہ کار کیا، ٹول کیا اس کا، نکاح اور خلا. مرد دے تو طلاق ہے، اگر عورت طلاق لے تو خلا ہے، یا اگر عورت کو اس میں حق دیا ہوا ہے طلاق دینے کا تو پھر وہ بھی دے سکتی ہے طلاق. یہ نکاح صحیحہ میں ہو گیا. نکاح فاسد میں اس کی جو سپریشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا قاضی، اور اس کے اندر متارکہ ہے، اس کے اندر وہ 3 طلاق نہیں ہے. قاضی نے ڈکری جاری کر دی کہ یہ ان کا تعلق ختم ہو گیا، دیٹس فائن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نکاح فاسد میں کہ اگر انہوں نے جسمانی تعلق قائم کر لیا پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں 2 کنڈیشنز ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ قاضی کی تفریق سے پہلے انہوں نے تعلق قائم کیا، ان کو نکاح فاسد ہونے کا تو پتہ لگ گیا، لیکن انہیں حکم کا پتہ نہیں تھا کہ نکاح فاسد جب ہو جائے تو پھر عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں رکھا جا سکتا، منع ہے. نکاح فاسد ہو گیا نا، اب وہ نکاح فاسد ہو گیا، ان کو
معلوم ہی نہیں ہے، تو یہ شبہ حکمیہ میں آ جائے گا، شبہ المحل، یاد ہے؟ اسی وجہ سے پڑھائے تھے، کیونکہ ان کو وہ ٹرمینالوجی سمجھے بغیر یہ معاملات سمجھ نہیں آتے۔ وہ میاں بیوی کی حسد رہنے بھی لگ گئے، اب انہیں پتہ نہیں تھا، بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ تو غلط ہو گیا، تو چونکہ وہ شبہ حکمیہ میں تھے، ان کو حکم کا نہیں پتہ تھا، لہٰذا وہ جو پیریڈ ہے ان کو پتہ لگنے سے پہلے کا پیریڈ جو ہے، اس میں انہوں نے جو تعلق قائم کیا اس کو زنا کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا، وہ زنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ پھر حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، اور اس میں اگر کوئی اولاد بھی ہو گئی ان کی، یا ایٹ لیسٹ وہ حمل بھی ٹھہر گیا فرض کریں، تو پھر اس کا جو نسب ہے بچے کا کہ وہ کس کی اولاد ہے، وہ اس سے ثابت ہو جائے گا جس کا جو نکاح فاسد میں تھا۔ کوئی اور کرے گا، سمن کریں گے، وہ سمن کر کے قاضی پوچھے گا بھئی کیا معاملہ ہے، وہ بتائیں گے، اگر وہ بات صحیح ہوئی تو قاضی وہاں پہ جو ان کا تعلق ختم کر دے گا، اگر خود کو پتہ چل گیا تو خود چلے جائیں، ڈگری کروا لیں وہاں پہ جا کے۔ اب ہوا کیا کہ وہ معلوم ہو گیا انہیں، اور جیسے ہی معلوم ہوا ان پہ فرض کیا ہے، فرض یہ ہے کہ جیسے ہی معلوم ہوا وہ ایک دوسرے کو کہہ دیں کہ ہم نے تعلق ختم کر دیا، ترک کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر کنفرمیشن جو ہے وہ قاضی سے ہو جائے گی۔ یہ تو ہے سیدھا سیدھا کام۔ اب وہ بچے کا نسب بھی ثابت ہو گیا، اس پیریڈ میں کیا ہوا جو تعلق قائم کیا ہوا وہ زنا میں بھی نہیں آئے گا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے جب وہ اسے ترک کر دیا تو اب اس میں عدت بھی انوالو ہو جائے گی، کیونکہ ترک کرنا جو ہے چاہے وہ خود کہے یا قاضی جو ہے اس پہ کر دے، ترک کرنا ہی طلاق کے معنی میں آتا ہے اور نکاح کے ختم ہونے کا اعلان ہے یہ۔ تو اب اس کی جو عدت ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور یہ عدت کہاں سے شروع ہوگی؟ اب اس میں کوشچن ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اگر عدت کے معاملے میں یاد ہو تو جو طلاق کی صورت میں عدت ہے وہ 3 حیض ہیں، 3 پیریڈز۔ اگر متارکہ کے ٹائم پہ وہ خاتون پیریڈ میں ہوئی تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ ابھی شروع ہوگی طہر سے، جو نیکسٹ پیریڈ آئے گا، اس کے بعد وہ جو پیریڈز آئیں گے، یہ والا پیریڈ کاؤنٹ نہیں ہوگا، آپ اس کو سمپل ایسے سمجھ لیں، یہ والا پیریڈ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اگلے جو 3 پیریڈز ہیں وہ عدت کے ہوں گے، اور اگر وہ پیریڈز میں نہیں ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ جو لاسٹ وطی کی گئی تھی اس سے اس کو عدت اس کی کاؤنٹ ہوگی۔ یہ اس میں ڈفرینس ہے طلاق والے میں اور اس کے اندر۔ اب کیا کیا چیزیں انوالو ہو گئی اس کے اندر؟ اس کے اندر حد ساقط ہو گئی، اس میں نسب ثابت ہو گیا، اور اس میں عدت آ گئی، اور اس کے ساتھ اس خاتون کو مہر مثل بھی ادا کیا جائے گا۔ یاد رکھنا تھمب رول ہے، نکاح فاسد میں مہر مثل واجب ہوتا، یہ وہاں بھی واجب ہوگا جہاں وہ ہم نے پیچھے مثال نہیں دیکھی تھی کہ عورتوں نے بھیج دیا دلہن کو، اسے کہا یہ تیری بیوی ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ایسے کیسز میں کہ جہاں غلطی سے جو ہے وہ، اور وہ ثابت ہونا چاہیے، یہ یاد رکھنا کہ شبہ جو ہے چاہے وہ شبہ حکمیہ یعنی محل میں ہو، چاہے وہ شبہ فعل ہو، چاہے وہ شبہ عقد ہو، اس کا ثابت کرنا ضروری ہے۔ یا تو ثابت کرے، یا اگر اس کے پاس کوئی ثبوت کی چیز نہیں ہے اور صرف دعویٰ ہے اس کا کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا، تو پھر اس کا جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہونا چاہیے، یعنی جو حالات و واقعات ہیں نا وہ ثابت کر رہے ہوں کہ واقعی اس کو معلوم نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ وہ ان پڑھ تھا اور اس کا کوئی کسی عالم کے پاس بیٹھنا اٹھنا نہیں تھا، اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ثابت کرتی ہے کہ یار اس کو نہیں پتہ ہوگا واقعی ان چیزوں کا، یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس۔ یا کوئی آ جائے کہ جی میں نے فلاں بندے سے فتویٰ لیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس نے فتویٰ دیا تھا تو یہ فتویٰ ہے جی، وہ ثبوت آ گیا، ڈاکومنٹری ثبوت آ گیا۔ یہ مثالیں ہیں اور بھی اس طرح کی بڑی چیزیں۔ تو شبہ جو ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا۔ سو وہ جو خاتون گئی وہاں جو کہ بیوی نہیں تھی
اور پھر وہ انہوں نے میاں بیوی کی حیثیت سے انہوں نے سارے کام مکمل بھی کر لیے، ٹھیک ہے، وتی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو میری بیوی نہیں ہے. اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا. فوراً ان کے درمیان متارکہ ہو جائے گا، وہ عدت گزارے گی کیونکہ وہ اس نے اس کے ساتھ تعلق کیا قائم. اس کے بعد مہر مثل اس کو ادا کیا جائے گا. اور اگر وہ خاتون کہیں پہلے سے شادی شدہ تھی اور بطور مذاق انہوں نے دلہن بنا کے اس کو بھیج دیا، فرض کریں، میں فرض کر رہا ہوں کہ وہ خواتین میں مذاق چلتے ہیں نا، انہوں نے مذاق بنا کے بھیج دیا اور پہلے بھی کہ خامن تھی وہ، اور وہ اسے منع کرتی رہی. یہ بھی شرط ہے کہ وہ اس مرد کو منع کرتی رہی، لیکن وہ بیچارہ ذہنی طور پہ تیار تھا. تو اس صورت کے اندر جو اس کا پہلا نکاح ہے وہ خراب نہیں ہوگا. صرف یہ ہے کہ وہ عدت سے پہلے خامن کے پاس نہیں جا سکے گی. لیکن اگر اسے معلوم تھا اور اس نے اپنا شوق پورا کیا کوئی، پھر زنا کی حد لگ جائے گی، پھر شبہ کا فائدہ نہیں دیا جائے گا، مرد کو شبہ کا فائدہ دیا جائے گا. یہ وتی جو ہے نا، اس طرح کی وتی یہ ایمبٹ میں آتی ہے نکاح باطل کے. یہ وتی زنا کی وتی ہے، سمپل ایز دیٹ. اب ہم نے کیا دیکھا؟ طلاق صحیحہ میں مہر ہے، عدت ہے، نصب ثابت ہوتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ نکاح فاسدہ میں ترک کر دیں اور نصب ثابت ہوتا ہے، حد ساکت ہوتی ہے، عدت شروع ہو جاتی ہے اور مہر مثل واجب ہو جاتی ہے. تیسرا گیا نکاح باطل. نکاح باطل میں کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ سیدھا زنا ہے. اس میں نہ عدت ہے، نہ اس میں نصب ثابت ہوگا، نہ اس کا مہر واجب ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی متارکہ والا کام ہوتا، نہ ہی اس میں طلاق ہے. وہ نکاح باطل ہے، وہ سیدھا زنا کیا گیا ہے. شریعت اس کو مانتی ہی نہیں ہے، ایز ایف اٹ واز نیور مینٹ ٹو بی. اب ڈفرینس سمجھ میں آ گیا؟ نکاح صحیحہ، نکاح فاسد اور نکاح باطل. نکاح باطل تو سیدھا ہے نا، کہ جن سے آپ کا نکاح کرنا منع کر دیا گیا، اگر اس میں نکاح کر لیں تو وہ نکاح باطل ہے. اب نکاح باطل کی دوسری اور کنڈیشن کون سی ہے؟ اگر معلوم ہے کہ عدت میں اگر کوئی خاتون ہو تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اچھا بڑا علم ہے، پھر بھی نکاح کر لیا تو یہ نکاح باطل ہے. نکاح فاسد میں شک کا اور شبہ کی ایلیمنٹ موجود ہوتی ہے. معلوم ہے تو یہ نکاح باطل ہے، سیدھا دیٹس اٹ. بیوہ سے نکاح کر لیا عدت میں، معلوم ہے کہ نہیں ہو سکتا، نکاح جی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو وہ نکاح باطل ہوگا. جب تجھے علم تھا، مکر جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، بٹ ادروائز وہ زنا ہے اور اللہ سے نہیں چھپایا جا سکتا. آپ بندوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، قسمیں اٹھا لی، قرآن اٹھا لیا، یہ کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، بندے مان جائیں گے، مان گئے، اللہ کو پتہ. تو بندوں کی نظروں میں تو وہ تعلق جو ہے وہ نکاح فاسد کی وجہ سے جتنا عرصہ وہ رہا وہ تعلق، اس میں گریس مل جائے گا اس کو، ٹھیک ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ زانی ہی گنا جائے گا. وہ دونوں مرد ہوتا، اگر دونوں کی اس میں منشا شامل ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. کیونکہ طلاق میں یہی ہوتا ہے کہ جب طلاق دی ہے، اگر وہ طلاق پیریڈز میں دے دی گئی ہے، افیکٹو ہو گئی، ٹھیک ہے، 3 طلاق دے دی، وہ پیریڈز میں تھی، تو وہ پیریڈ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کی عدت میں، بلکہ اگلے 3 پیریڈ کاؤنٹ ہوں گے. یہی چیز نکاح فاسد میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو عدت کی بنیاد ہے وہ رکھی جائے گی آخری وتی سے، اس کے اندر یہ ہے. اچھا، نکاح فاسد میں نکاح صحیحہ کی طرح اگر وہ جو نکاح فاسد ہوا تھا اس تاریخ سے 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نسب جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا. جس طرح اس میں تھا اس میں بھی ایسے ہی ہے. اچھا، لیکن اگر بچہ فرض کریں وہی 10-11 مہینے کے بعد پیدا ہوا یا سال بعد پیدا ہوا، لیکن وہ جو مرد تھا اس نے اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہی نہیں کیا، تو چاہے وہ بچہ سال بعد پیدا ہوا ہے
اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا. 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ جب اس نے نکاح فاسد اس کے ساتھ کیا نا تو اس ٹائم وہ حاملہ تھی, مرد کو پتہ نہیں تھا, اس نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا. ایک سچویشن یہ ہے. اب وہ بچہ اگر 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا نا, ٹھیک ہے, تو چونکہ تعلق قائم ہو گیا ہوا ہے تو وہ اس مرد کے بیٹے میں پڑ جائے گا جس سے وہ نکاح فاسد ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک سینیریو یہ ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ وہ اسے پتہ تھا حاملہ ہے, حاملہ سے نکاح تو ہو سکتا ہے نا, لیکن حاملہ سے وطی نہیں ہو سکتی جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. تو وہ حاملہ ہے, اس نے اسے چھوڑے رکھا اور وہ بچہ جو ہے وہ 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا, نکاح فاسد کے 6 مہینے سے پہلے. ٹھیک ہے. تو نسب جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا, وہ لد الزنا کے نہ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں سارا کچھ. انٹرس کے وہ کلیم کرے کہ جی یہ میرا ہی ہے, اور یہ بھی کلیم کرے کہ یہ زنا کی وجہ سے نہیں ہے, کہ زنا کی ولدیت کلیم کرنے سے بھی نہیں مانی جاتی. کلیئر ہو گئی بات. تیسری سچویشن یہ ہے کہ نکاح فاسد تو ہو گیا, ٹھیک ہے, تھی وہ پریگننٹ یا پریگننٹ نہیں بھی تھی, نہیں بھی تھی یا تھی, اس نکاح سے پہلے تھی یا نہیں تھی, لیکن پورا سال اس خامند نے اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں قائم کیا کسی بھی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, جسمانی کمزوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور سال بعد بچہ آ گیا, وہ آیا کہاں سے بھائی؟ ٹھیک ہے. یا 7 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہو, کہاں سے آیا؟ تو وہ نسب جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا. خاوند کو ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا اس کے اندر کہ یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ میرا بچہ نہیں ہے. ہاں تو وراثت زنا میں وراثت ہے ہی نہیں ہے. جب نسب ثابت ہو جائے تو وراثت بھی ثابت ہو جاتی ہے, یہ یاد رکھنا. جہاں نسب ثابت ہو جائے وہاں وراثت بھی ثابت آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. یس. وصیت بھی ثابت ہو جائے گی, ٹرسٹ بھی ثابت ہو جائے گا, یعنی وقف جو ہے, اور وراثت جو ہے وہ بھی ثابت ہو جائے. جہاں نسب ثابت ہو جائے وہاں پہ. بعض فقہاء جن میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہے, وہ کہتے ہیں اگر محرم سے اس نے نکاح کر لیا تو یہ نکاح فاسد ہے. لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ یہ نکاح باطل ہے, کیونکہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ فلانے سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس پہ کسی نے بھی کوئی جائز فتویٰ نہیں دیا ہوگا, تو فتویٰ جو اس پہ دیا جاتا ہے وہ اسی کا دیا جاتا کہ یہ نکاح باطل ہے. متارکہ کی ایک صورت تو یہ ہوگی نکاح فاسد کی, کہ جہاں فریش نکاح کیا گیا اور کسی وجہ سے وہ نکاح جو ہے وہ فاسد ہو گیا. ایک وہ نکاح, یہ متارکہ دوسری جگہ کہاں اپلائی ہوتا ہے؟ جہاں نکاح آلریڈی موجود ہو, وہ نکاح صحیحہ تھا جس طرح روٹین میں نکاح ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ صحیح تھا, مگر میاں نے یا بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے. اس صورت میں بھی طلاق نہیں ہوگی بلکہ نکاح فاسد ہو جائے گا, اور اس پہ پھر نکاح فاسد کے جو احکامات جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں تھوڑے بہت, وہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائیں گے. فار ایگزامپل, بیٹی سگی بیٹی وہ باپ کے پاس آ کے لحاف میں لیٹ گئی اور وہ 9 سال سے اوپر کی تھی, اور باپ میں خواہش جاگ گئی انتشار کے ساتھ, اریکشن کے ساتھ, اور اس نے اس حالت میں اس کو چھو لیا بیٹی کو, تو جو اس کی بیوی ہے وہ اس پہ حرام ہو جائے گی. اب اس کا جو حل ہے وہ متارکہ ہے. لائک وائز اگر سسر نے بہو کے ساتھ یہ حرکت کی تو وہ جو بہو ہے وہ سسر کے بیٹے یعنی اپنے خاوند پہ حرام ہو جائے گی. اسی طرح اگر داماد نے ساس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دی تو پھر اس داماد کی جو بیوی ہے یعنی اس ساس کی بیٹی, وہ اس پہ حرام ہو جائے گی. اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کیسز میں جو سپریشن ہوگی وہ متارکہ کہلائے گی.
اس پہ قاضی ڈگری ایشو کرے گا، لیکن جب علم رکھتے ہوں تو پھر فوراً ہی رک جائیں اور بات ختم ہو گئی، سمجھے؟ وہ نکاح ختم ہو گیا، نکاح فاسد ہو گیا، نکاح ختم نہیں ہوتا، نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ سو متارکہ جو ہے دوسری جو سچویشن ہے اس کی، ایک سچویشن ہوا ہے کہ جس میں فریش نکاح ہو اس میں خرابی ہو جائے، اور ایک وہ سچویشن ہے کہ جس کے اندر نکاح تو صحیح ہوا تھا لیکن آگے جا کے میاں بیوی میں سے کسی ایک کی ایسی حرکت کی وجہ سے وہ نکاح جو ہے وہ فاسد ہو گیا، تو وہاں پہ بھی متارکہ اس کا حل ہے، طلاق نہیں ہے اس کا حل۔ اگر یاد ہو تو بہت پہلے پڑھایا تھا کہ سسر کے لیے اس کی بہو ساری زندگی کے لیے حرام ہے، چاہے اس کا بیٹا زندہ رہے وہ طلاق دے دے یا بیٹا زندہ نہ رہے اور وہ بیوہ ہو جائے بہو، ایون دین پوری زندگی وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جو اس کی بہو رہی ہے، اور یہی حال جو ہے وہ ساس کا۔ اور اگر یہ ایسی حرکت کر بیٹھیں تو پھر وہ جو عورت ہے، بہو ہے یا داماد ہے، ان کا رشتہ جو ہے اوریجنل وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ کو معلومات ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تفریق قاضی کرے گا اس کے، اور اگر خود علم رکھتے ہیں تو وہیں پہ روک دیں اس کو، ہاں وہ علیحدہ ہو جائے، بس ٹھیک ہوگی بات، کہہ دیں ایک دوسرے کو کہ ہو گیا، جس طرح ہم زبانی کہہ دیتے ہیں نا کہ طلاق ہو گئی، کوئی طلاق کر دینا جائے دے دیتا ہے طلاق، بعد میں جا کے رجسٹر کراتے ہیں اس کو، تو اسی طریقے سے وہ کہہ دیں گے جا کے کہ جی یہ ہم نے متارکہ کر لیا اور یہ جو ہے یہ اب ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، بس بات ختم۔ بیوی کو پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ کا میری مدر سے تعلق ہے تو اسے کہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی، بالکل وہ خلا نہیں اپلائی ہوگا، نہیں، یہ متارکہ اپلائی ہوگا کیونکہ وہ ثابت ہو گیا نا وہ۔ بے شک نہ مانے، جو شریعت کے مطابق ہے وہی آئے گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے، یہ جو نکاح فاسد ہے نا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں دونوں کو اختیار ہے، اٹس اے گڈ کویسچن، دونوں کو اختیار ہے، دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ترک کر دے۔ یہ نکاح فاسد میں یہ باطل میں آئے گا جو میعادی کچھ دنوں کے لیے کچھ ایام کے لیے نکاح کیا کرتے ہیں، وہ بعد کی بات ہے، وہ اس کے اندر وہ متاع نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ متاع کی نیت سے ہو تو پھر جو اہل سنت کا میں ہے وہ یہ ہے کہ متاع جو ہے بند کر دیا گیا تھا، وہ نکاح جائز ہی نہیں ہے، وہ نکاح باطل میں آتا۔ باقی اور اس میں کنڈیشنز ہیں کہ جی میں تیرے پاس 1 مہینہ رہوں گا، یا میری شرط یہ ہے کہ میں دن میں تیرے پاس ہوں گا، میں رات کو تیرے پاس نہیں ہوں گا، تو ان شرائط کے ساتھ نکاح ہو جاتا۔ لیکن وہ جو ہے وہ متاع والی جو کنڈیشنز ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ منع کر دیا گیا۔ متارکہ نکاح فاسد کے لیے طلاق کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض اس کو کہتے ہیں یہ طلاق ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہے، یہ مجازن طلاق ہے، کیونکہ نکاح فاسد ہے، تو جو نکاح فاسد ہے تو پھر اس پہ طلاق کا تو کوئی اپلائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں یا نہ کہیں، ہے تو یہ طلاق کی مانندی کہ وہ کہے جی میں نے تجھے چھوڑ دیا یا ہم نے ترک کر دیا، تو یہ وہی چیز ہے جو طلاق کنایہ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بحث ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہے۔ بہرحال اس کو جو امام الحسکفی نے قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلاق ہے، لیکن یہ وہ طلاق ہے جو 3 طلاقیں ہیں ان کے نمبر آف طلاق کو کم نہیں کرتا۔ یہ فار ایگزامپل کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جس میں بھی صرف یہ مثال دے رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں ہم ابھی نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی ڈیٹیل جائیں گے تو پھر لمبا کام ہو جائے گا۔ کوئی ایسی صورت نکاح فاسدہ کی ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جائز تو تھا ان کے ساتھ نکاح کرنا، لیکن کسی وجہ سے گواہان وغیرہ نہیں تھے، تو اب وہ ترک ہو گیا معاملہ، ٹھیک ہے، ترک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب وہ عدت گزار لی اس نے، عدت گزارنے کے بعد اب وہ اگر اسی سے دوبارہ نکاح کر رہے گواہان کی موجودگی میں، ٹھیک ہے، تو وہ 3 طلاق کے ساتھ واپس آئے گی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک جو نکاح فاسد میں ہم نے دی تھی وہ اس سے باقی 2 طلاقیں رہ جائیں گی،
نکاح فاسد کا معاملہ جو ہے نا وہ 3 طلاقوں سے علیحدہ، یہ خیال رکھنا۔ ہاں اس کے بعد 3 طلاقوں کا حق ہوگا اس کے پاس۔ یہ نہیں ہے کہ جو نکاح فاسد میں جدائی ہوئی تھی، وہ جو اس میں طلاق کنایہ ٹائپ دی گئی تھی، متارکہ کیا گیا تھا، وہ 1 طلاق ہوگی ہے، لہٰذا اب جو دوبارہ اگر نکاح ہو تو پھر اس میں 2 طلاقیں رہ جائیں گی۔ نہیں، جو نکاح صحیحہ ہوگا نکاح فاسد کے بعد، اس میں 3 طلاق کا حق پورا کا پورا موجود رہے گا۔ یہ ہے اس کی تفصیل، ٹھیک ہے۔ اس کا یہی بھی سوال کہ نکاح فاسد ہونے کے بعد اس سے نکاح دوبارہ یعنی کہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس طرح اب یہ ہے جو ہم نے جو لاسٹ میں ڈسکس کیا، داماد اور بہو کا اور یہ تمام چیزیں، اب اس کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا معاملہ، اس میں تو وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر نکاح فاسد جب ختم ہو جاتا ہے تو عدت گزارنے کے بعد وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، سمجھے؟ جیسے گواہوں کی عدم دستیابی۔ ہاں، کیونکہ جب طلاق صحیحہ ہو نا، وہ جو نکاح صحیحہ میں جب طلاق ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، 1 طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، دوسری طلاق کے بعد تجدید نکاح سے رجوع ہو سکتا ہے، اور جب 3 دے دی جائیں تو پھر ختم، پھر اس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کرے، وہاں سے یا بیوہ ہو یا طلاق ملے، اس کے بعد وہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی، یہی ہے نا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر وہ پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ نکاح صحیحہ نہیں ہے۔ آگے سمجھ میں بات؟ ہاں، اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ فاسد ہے۔ وہ فاسد پہ جو ہے وہ 3 طلاقیں جو ہے اپلائی نہیں کرتی، مغلظہ کی اپلائی نہیں کرتی وہ، لیکن اس کیس میں کریں گی، یہ جو ہے اس میں۔ اور جو مثالیں ہیں نکاح فاسدہ کی، 2 بہنوں سے اکٹھے نکاح کرنا، ٹھیک ہے، منع ہے، اس نے کر لیا، اسے معلوم نہیں تھا۔ اب اس میں کیا ہوگا، اس میں ہوگا یہ، ایک کو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ایک سے متارکہ ہو جائے گا۔ متارکہ ہونے کے بعد جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی تب تک دوسری بہن جو ہے اس کے نکاح میں وہ اس پہ حرام ہے، سمجھے، وہ اس سے اس کی عدت میں وہ یہی سمجھے کہ بس کام خراب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب جس سے متارکہ کیا گیا ہے اس کی جب عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جا کے یہ والی جو ہے بیوی، یہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں نا کہ بیوی موجود ہے اور سالی سے نکاح کر لیا، اب پتہ چل گیا کہ یہ تو نکاح فاسد ہے، پہلے تو معلوم نہیں تھا، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ وہ متارکہ ہو جائے گا، وہ جو سالی ہے وہ عدت گزارے گی، جب تک وہ عدت گزار رہی ہے تب تک اس پہ جو اس کی اپنی بیوی ہے وہ اس پہ حرام ہے۔ اپنی متعلقہ کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کر لیا، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دی سالی کے چکر میں، اسے طلاق دے دی، وہ عدت میں ہے، وہ ابھی عدت میں ہے تو اس نے اپنی سالی سے فوراً نکاح پڑھ لیا، یہ نکاح فاسد ہے، یہ فوراً جو ہے نا اس کا جیسے ہی، اور اگر اس نے جان کے کیا ہے تو یہ باطل ہے، پھر یہ زنا ہے سیدھا سیدھا۔ معتدہ سے نکاح یعنی جو عدت گزار رہی ہے، چاہے وہ بیوی کی عدت گزار رہی ہے چاہے وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے، اس سے نکاح کر لے جبکہ ابھی اس کی عدت جاری ہے، اگر معلوم نہ ہو شبہ فی المحل، شبہ حکمیہ کی وجہ سے کر لے، ٹھیک ہے، یا شبہ عقد کی وجہ سے کر لے تو پھر یہ چلا جائے گا نکاح فاسد میں، اور اگر جان بوجھ کے کرے تو نکاح باطل میں چلا جائے گا۔ چوتھی بیوی کی عدت میں 5ویں عورت سے نکاح کر لے، 4 بیویاں ہیں، گلدستہ پورا ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے اس نے کہا اچھا مجھے فلانی پسند آئی، شہباز شریف فلانی پسند آ گئی ہے، اب لہٰذا ان میں سے ایک کم کرنی پڑے گی، اس نے ان میں سے ایک کوئی جو نہیں پسند تھی اس کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے چوتھے دن جا کے اس نے اگلی عورت سے نکاح کر لیا، جی میں تو 4 کی مجھے اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن رول یہ ہے کہ جب تک وہ جو چوتھی بیوی جس کو اس نے طلاق دی ہے جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی
تب تک وہ 5ویں عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کر لے تو یہ نکاح فاسد ہے۔ سالی جو ہے نا وہ محرم نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ نے بغیر نکاح سے اس کے تعلق قائم کر لیا تو یہ زنا ہے، آپ کی بیوی سے آپ کا جو نکاح ہے وہ خراب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے نکاح کر لیں تو متارکہ اور متارکہ کی عدت گزارنے کے ٹائم تک اپنی بیوی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ جیسا فرمایا تھا عائشہ کا ورڈ یوز کیا تھا ایسے نومی کا، اس کے بعد اس سے مطلب پرابلم آئی نہ اگر یہ تو وہ 3 منتھس ہے اس کی، 3 کیلنڈر، 3 ہاں یس 3 کیلنڈر منتھس، اور وہ قمری مہینے جو ہے۔ نکاح باطل پہ حد لگے گی، یہ یاد رکھنا، نکاح باطل پہ نا حد لگے گی، وہ یہ چیز رہ گئی تھی ایکسپلین کر رہے ہیں، ہاں حد لگے گی، زنا کی حد لگے گی۔ عورت سے کو پوچھے بھائی تجھے پتہ نہیں تھا، تجھے تو پتہ تھا نا، وہ کہے جی مجھے بھی نہیں پتہ تھا، تو پھر ثابت کرے تجھے کیسے نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ مسلمان ہے اور اس نے کسی کرسچن سے شادی کی ہے اور وہ کرسچن مسلمان نہیں ہوئی، ان کے بچے بھی ہو گئے، مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، ممنوع ہے۔ اہل کتاب سے اجازت تھی، جو کرسچنز میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ مشرک میں آتے ہیں، اور مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نکاح باطل ہے، اس کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ نکاح فاسد وطی کی حلت کا فائدہ نہیں دیتا، یہ یاد رکھنا، یعنی نکاح فاسد بھی ہو اور آپ کہیں جی وطی حلال ہوگی، وطی حلال نہیں ہوتی، اس کو سرکمسٹینشل کوریج دی جاتی ہے کہ چونکہ علم نہیں تھا اور یہ ہو گیا تو لہٰذا اب جو ہو گیا ہے تو اس کو کیسے کور کیا جائے، ٹھیک ہے۔ چاہے نکاح فاسد حقیقت میں صادر ہو، یعنی باقاعدہ نکاح ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام جتنا پڑھا ہے یہ فتاوی شامی سے ہے، الدر المختار، رد المحتار، امام الحصفی اور امام ابن عابدین شامی، سب کے ریفرنسز یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، یو کین چیک اٹ آؤٹ۔ مہر مثل کب واجب ہوگا؟ مہر مثل واجب ہوگا جب اگلی شرمگاہ سے وطی کی جائے۔ اگر پچھلی شرمگاہ سے وطی کی ہے تو وہ مہر مثل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نسل کا محل نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے نسل پیدا نہیں ہوتی، نسل پیدا ہوگی اگلی شرمگاہ سے۔ اسی وجہ سے شہوت کے ساتھ چھونا اور بوسہ لینا جو ہے اس سے بھی کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ مہر مثل نکاح فاسد میں واجب ہی تب ہوگا جب کہ اگلی شرمگاہ سے وطی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ضمناً میں یہاں بیان کر دوں کہ یہ جو قبل میں وطی ہے، اپنا دوبر میں ودی ہے نا، یہ والی نہ مہر ہوگا اس پہ، نہ مثل محل مثل جو ہے وہ نہیں ہوگا اس کے اوپر، نہ ہی اس کی عدت ہوتی ہے اس کی، کیونکہ عدت جو ہے وہ اگلی شرمگاہ میں وطی سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بعض فقہ کی کتابوں میں اس کو گول شرمگاہ بھی لکھا گیا ہے، تو اگر کہیں یہ لفظ سامنے آ جائے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضمناً بیان جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اینل انٹر کورس ہے، یہ چاہے مرد کے ساتھ ہو چاہے عورت کے ساتھ ہو، یہ زنا سے بھی اوپر کی قسم ہے۔ زنا میں تو حد ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں حد نہیں ہے، اس پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ جی وہ کہتے ہیں یہ زنا ہی نہیں ہے، اور یہ زنا سے زیادہ کبھی فعل ہے، اس کے اندر تعزیر ہے،
جو اس کو حلال سمجھے اینل سیکس کو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تعزیر، اور تعزیر پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ زندہ جلا دینا۔ یہ حد سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر آپ حد نافذ کریں تو کوڑوں کی سزا ہوگی، اگر کنوارے ہیں تو یہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کنوارا جو ہے وہ یہ اس کو لواطت کو سمجھے کہ یہ حلال ہے، گے جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ کرتا چلا جائے تو اس پہ جو تعزیر لگے گی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے اس کے مطابق لگے گی، زندہ جلا دیا جائے یا کسی چیز کے نیچے دبا کے مار دیا جائے۔ اور اگر کوئی خطان کر لے، اسے معلوم نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو اسکاٹ فری چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ پتہ نہیں تھا، چلو جی ٹھیک ہے، نہیں۔ وہ سونے کے جو ہے نا کہ اس کو سونے کی مقدار کتنی تھی، جیسے ہم اس میں دیت میں نکالتے، وہ کیلکولیٹ کر کے، اور وہ آج کے ٹائم کے حساب سے وہ کاسٹ بنتی ہے۔ اب مزہ آیا کچھ؟ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا، مطلب مزہ سے مراد یہ ہے کہ آنکھیں کھلی، کچھ کہ نہیں کھلی۔ اللہ کی تخلیق میں آپ چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ سو اس کی تو بڑی سخت سزا ہے۔ یہاں پہ وہ نہ عورت کو پتہ ہوتا ہے نہ مرد کو پتہ ہوتا ہے، وہ لگے ہیں وہ جی میری بیوی ہے، میں جو مرضی وہ کہہ جی، وہ اوپر پھر لے جاتے ہیں، بیویاں تمہاری کہتی ہیں جہاں مرضی سے داخل ہو جاؤ۔ وہ کئی پاگل ایسے وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاف کرے، یہ منع ہے، اور اس کی سزا تعزیر ہے، تعزیر بتا دی ہے۔ اور اگر کوئی اس کو خطان کر لے کہ اسے معلوم نہیں تھا، تو پھر جتنی مرتبہ اس نے کیا نا، ہر مرتبہ کے بدلے میں دینار، یہ اس کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے، یہ پینالٹی کی صورت ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں پہ 20 دینار بھی ہے، بعض جگہوں پہ 10 دینار بھی ہے، لیکن اس کی جو ہے نا 50 دینار اس میں آتی ہے۔ مختلف ہے، کوئی کچھ اپلائی کر دیتا ہے، کوئی کچھ اپلائی کر دیتا ہے، لیکن بہرحال اس کو دینار میں جو ہے وہ فائن دینا ہوگا، اور اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔